وائس آف سنیرا کے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی کہانی ہے پچھلے پہر کی چاندنی۔ رات 8 بجے جہاز نے جب پرواز کی، ہرے بھرے اسلام آباد کی خوبصورت گھروندوں میں جگمگ جلتے دیے میرے پیروں تلے آ گئے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کے قدموں تلے دیپ روشن ہو اور ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ننھے سے شیشے سے زمین پر پھیلی ہوئی روشنی کی بہار دیکھی۔ قطار در قطار جگنو چمک رہے تھے۔ اسلام آباد کی زمین پر آسمان کا گمان ہو رہا تھا۔ نیچے دیکھ کر مجھے قرار سا آ گیا۔ اس وقت میں نے سوچا، اس کالی زمین کی طرح دل بھی ایک اندھیری نگری ہے جس میں زندگی میں ملنے والی یادوں کے دیپ روشن ہوتے ہیں۔ دل کے اندھیری گلیوں میں سناٹے ہو جاتے اگر جہاں بجا منڈیروں پر یادوں کے دیے چمکتے نظر نہ آئے۔ دل ایک اندھا کنواں ہوتا اگر اس میں یادوں کے پتھر اور کنکر نہ گرتے رہتے۔ جہاز نے اڑان کے سارے ابتدائی مراحل پورے کیے، ٹیڑھا میڑھا ہو کے سیدھا ہو گیا اور بلندی کی طرف جانے لگا۔ فضائی پرواز نے دنیا کو مختصر کر دیا ہے۔ دنیا سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ میں نے جہاز کے زاویے سے ایک بار پھر اسلام آباد کی زمین کو دیکھا جو نظروں سے اوجھل ہونے والی تھی۔ دور سے اسلام آباد چمچم کرتا الف لیلا کا دیس لگ رہا تھا۔ انہی حسین اور جگمگاتے گھروں میں سے ایک میرے دل کا قرار تھا۔ ایک گھر نے میرا سکون گروی رکھ لیا تھا۔ میں اس بلندی سے اس گھر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس پل وہ گھر مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت لگ رہا تھا اور اسلام آباد خوابوں کا شہر معلوم ہو رہا تھا جس کی روشنیاں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے سر گھما کر دیکھا۔ میری بیوی میرے برابر کی سیٹ پر آنکھیں موندھے بے دم سی لیٹی ہوئی تھی۔ آج کی دھواں دار بارش کی وجہ سے شام 4 بجے کی فلائٹ رات 8 بجے لاہور جا رہی تھی۔ ایک تو سادہ دن سفارت خانوں کے چکروں میں گزرا اور دوسرا ساری فلائٹس رک جانے کی وجہ سے مسافر خانے میں رش بہت تھا جن کے درمیان بیٹھے ہم دونوں میاں بیوی ادموئے ہو گئے تھے۔ ایک تھکا دینے والا انتظار۔ خدا خدا کر کے ہماری فلائٹ کا اعلان ہوا۔ میں نے دور تک نظر گھما کر دیکھا۔ نور برساتا اسلام آباد دور رہ گیا۔ ان بہت سی روشنیوں میں ایک گھر کا تصور کیا میں نے، جس میں وہ سیاہ آنکھوں والی عورت بے پرواہ بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی ہوگی۔ میں نے محبت کر کے شادی کی تھی۔ رافعہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور میں اپنے محلے میں بہت لائق فائق جانا جاتا تھا، اس لیے محلے کے بچے اکثر کچھ پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ ہم چونکہ متوسط طبقے کے لوگوں میں سے تھے، اس لیے محلے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تعلیم ہی ایک ہتھیار تھا۔ میرے ماں باپ کو اس بات پر بہت فخر ہوتا تھا جب میں یونیورسٹی سے واپس آتا تو طالبان علم کا ایک گروہ میرا منتظر ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک رافعہ بھی تھی جسے میٹرک کے ہر پرچے میں نے مدد دی تھی اور 2nd ڈویژن سے وہ پاس ہو گئی تھی۔ اسی طرح دونوں گھرانے قریب ہو گئے تھے۔ پھر FA میں اس نے سارے مضمون مجھ سے پوچھ کر لیے۔ سائنس اور انگریزی اسے میں نے ہی پڑھایا تھا۔ جب وہ BA میں پہنچی تو ملازمت کے سلسلے میں میرا تبادلہ شہر سے باہر ہو گیا۔ پھر کبھی کبھی میں گھر آیا کرتا تھا تو وہ پولیٹیکل سائنس کے ڈھیر سارے سوالات اور شیکسپیئر کے اقتباسات جمع کر کے رکھ چھوڑتی۔ ایک دن اس نے نوٹ بک سمیٹے ہوئے بڑی ادا سے کہا، آپ اپنا ٹرانسفر اسی شہر میں کیوں نہیں کروا لیتے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اتنے دن تو ہو گئے آپ کو گئے ہوئے۔ تمہارے امتحان نزدیک آ رہے ہیں اس لیے؟ نہیں، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ ارے، میں نے اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہا، اس طرح اس کا مذاق اڑانا چاہا جیسے کسی معصوم اور بے وقوف بچے کا اڑاتے ہیں۔ وہ تو میرے سامنے ہی جوان ہوئی تھی۔ مجھ سے اس نے بہت ڈانٹ کھائی تھی۔ تنہائی میں گھنٹوں بیٹھے میرے پاس پڑھائی کی تھی۔ میں نے اس کو کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جب کچھ کہنے کے لیے میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو میں لڑکھڑایا۔ اس کی سیاہ لمبی پلکیں نیزوں کی طرح اوپر پیچھے ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ہونٹ اس طرح پھڑپھڑا رہے تھے جیسے درخت کی چوٹی پر پتنگ پھنسی ہو اور ہوا کے ہلکے سے جھونکے پر بھی پھڑپھڑانے لگے۔ 18-19 سال کی لڑکی کے چہرے پر دیپ سا اجالا تھا۔ میں نے ابھی محسوس کیا کہ میرے سامنے احساس جگانے والی رافعہ کھڑی ہے۔
اس نے دوپٹے سے اپنا پورا بدن ڈھانکا ہوا تھا اور پینسل سے اپنے ہاتھ پر گل بوٹے بنا رہی تھی، مگر اس کے سارے تن میں چنگاریاں بھر گئی تھی۔ اسی وقت وہ مجھے گلاب کی شاخ پر تازہ تازہ کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی، جس کی پنکھڑیوں پر رات کے کسی لمحے میں شبنم کے موتی گر گئے تھے۔ کیوں نہیں لگتا تمہارا دل بھائی میرے بغیر؟ میں نے اپنے انداز کو بدلے بغیر اسی لہجے میں اس سے کہا جیسے مجھے کچھ کہنا ہی تھا، جبکہ سارے محلے کا تو دل لگ گیا ہے میرے بغیر۔ میں سارے محلے کی وکالت کرنے نہیں آئی۔ اس نے اپنے دل کا غصہ ہونٹوں میں دبایا۔ اچھا، تم اپنے دل کی وکالت کرنے آئی ہو؟ اہم۔ وہ واپس مڑی۔ تو تمہارا مشورہ ہے کہ میں واپس اپنے شہر میں ٹرانسفر کروا لوں؟ میں اسے روکنا چاہتا تھا، ابھی ابھی تو اس نے مجھے جگایا تھا اور جاگنے کے بعد میں خود کو جاگ جانے کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر آپ کا دل وہاں لگ گیا ہے تو رہنے دیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑی ظالم شے ہوتی ہے یہ جوان لڑکی۔ قدرت نے اس کے ہاتھ میں اندیکھا نشتر دے رکھا ہوتا ہے، جب چاہے مرد کے سوئے ہوئے احساس میں چبو دے۔ میں وہاں دل لگانے تو نہیں گیا تھا۔ اور کیا کرنے گئے تھے؟ نوکری کرنے گیا تھا۔ اچھا تو پھر نوکری کیجیے۔ تمہارا دل جو نہیں لگتا میرے بغیر؟ میں نے بھی اب چوٹ کھائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے سر جھٹک کر میری طرف دیکھا اور بھاگ گئی۔ یہ ہوتی ہے عورت، مرد کے پرسکون سمندر میں کنکر پھینک کر ہلچل مچا دیتی ہے۔ اس کے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا ہوگا، پر میرا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی کا ٹکراؤ، ننھے ننھے فکرے اور غلافوں میں لپٹی ہوئی عام سی لڑکی میری زندگی کی آرزو بن گئی۔ رافعہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ زندگی کے سفر میں ہم ایک ساتھ چل پڑے۔ میں نے بھی محنت کی، جس طرح ہر متوسط طبقے کا نوجوان اپنے خاندان کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی پچھلے مہینے۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کی اور اب ہم دونوں میاں بیوی امریکہ رہنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے وہاں، اچھی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نے میرے لیے بھی ایک جاب کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ باقی کی زندگی مجھے اور رافعہ کو وہیں اپنی مرضی سے بسر کرنی چاہیے۔ رافعہ بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے ہم سفر کے مراحل طے کرتے اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت جسم سے ہوتی ہے اور دوسری روح سے۔ جوانی میں ہم بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ روح کی محبت کیا ہوتی ہے، مگر جوانی کے آغاز میں محبت صرف جسم سے ہوتی ہے، اس لیے اس محبت میں انا کی بہت سخت مقام ہوتا ہے، مگر یہ جسم کے تقاضوں کے آگے پھوٹتے رہتے ہیں۔ یہی محبت انسان کو بشر کے جامے میں رکھتی ہے۔ دوسری محبت روح سے کی جاتی ہے۔ کسی دن اچانک آپ کی ملاقات روح سے ہو جاتی ہے۔ روح کا جسم نہیں ہوتا، وہ کیف ہی کیف ہوتی۔ اسے ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، اس کو چھونے کو جی نہیں چاہتا، بس دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کو محسوس کر لینے اور دل میں اتار لینے کو جی چاہتا ہے۔ اسے محسوس کرنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ کسی دن خود بخود آ کر ہماری روح سے ٹکرا جاتی ہے۔ اسے کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ ڈوبتی ہوئی شفق رنگ شام سے صبح سے، نہ ابھرتی ہوئی نومولود صبح سے، نہ چلچلاتی ہوئی سنسان دوپہر، مگر ان سب میں سرایت کر کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ایسی محبت کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ عام طور پر طیب ہی ہوتی ہے۔ اگر جسمانی ضروریات ہی آسودگی کا پیمانہ ہے تو سب کچھ پا لینے کے بعد آدمی اپنے آپ کو پیاسا محسوس کیوں کرتا ہے؟ دولت، آرام، اقتدار، شہرت، سب کچھ مل کر بھی زندگی کو مکمل نہیں کرتے۔ ہمیشہ ایک تشنگی سی باقی رہتی ہے، جس کو بیوقوف آدمی نام دے کر اپنی کمزوریاں یا اپنی طاقتیں بنائے رکھتے ہیں اور اپنی ذات کی جنگ اپنے ذہن کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی روح کو اس دن قرار آتا ہے جب وہ اپنی روح سے بچھڑی ہوئی روح سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اس روز امریکی سفارت خانے کے اندر جب میں اور میری بیوی آئے تو وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے دفتر میں ہر چیز تھی اور ایسا لگتا تھا وہ تیزی سے کام کرنے کی عادی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں کاجل کے دائرے تھے۔
مگر سیاہ رات کے عین بیچ میں آنکھوں کی پتلیوں کے پاس کوئی ستارہ چمک رہا تھا۔ وہ بھولے بھٹکوں کوئیدگی کا راستہ دکھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں مگر چہرہ اداس تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی مگر اس کے لہجے میں خوشبو تھی۔ میں نے کاغذات اس کے سامنے میز پر رکھ دیے اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی بھی بیٹھ گئی۔ کارروائی شروع ہو گئی۔ کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا اور سب کے کام ہو رہے تھے۔ میں اس کے ہاتھوں اور اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے وہاں لنچ ٹائم ہو گیا اور اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رافعہ کو کچھ عرصے سے ورٹیگو، سر چکرانے کی تکلیف ہے۔ اسے چکر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو سائیڈ روم میں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ رافعہ کو لے گئی، اس کو دوا دی، چائے پلائی اور سائیڈ روم میں لٹایا۔ جب وہ سو گئی تو وہ دروازہ بند کر کے واپس آئی۔ میں نے کہا، لنچ ٹائم ہے، کیا آپ گھر نہیں جائیں گی؟ کہنے لگی، آج آپ کا کام کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی بیگم بیمار ہے، اگر آج آپ کا کام ہو گیا تو ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ مگر یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ پتہ نہیں بعض آنکھیں کیسی ہوتی ہیں، مسکرا رہی ہوتی ہیں۔ اتنی انکہی کہانیاں تھیں اس کی آنکھوں میں کہ میں اپنا راستہ بھول گیا۔ وہ 1 گھنٹہ جو میں نے وہاں گزارا وہ میری ساری زندگی پر چھا گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 برس تھی۔ 10 سال سے سفارت خانے میں ملازم تھی۔ 10 سال پہلے اس کا شوہر ایک حادثے میں چل بسا۔ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ 2 کمروں کا ایک خوبصورت فلیٹ تھا جس میں وہ رہتی تھی۔ فالتو وقت میں پینٹنگ کرتی تھی۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو دنیا کی سیر کو نکل جاتی۔ اس کی باتوں میں وہ سب کچھ تھا جو اس نے دنیا میں دریافت کیا تھا۔ اس کے کام کرنے کے انداز میں بہت لگن تھی اور وہ زندگی کو پوری طرح سمجھ کر اس کے ساتھ نبھا کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ ہر ایک کی بات کو سنتی اور بڑے اطمینان بخش انداز میں جواب دیتی۔ اس کا رویہ ان ملازمت پیشہ عورتوں جیسا نہیں تھا، رون سے بھرا ہوا، کھردرا یا بناوٹی۔ خوبصورت لباس اور سلیقے سے کیے ہوئے میک اپ کے باوجود اس کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو کئی بار اس کے لہجے کی تلخی چھلکنے لگتی ہے۔ اس کی آسودگی کا اظہار کسی نہ کسی طرح ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کی داستان اس طرح سنا رہی تھی جیسے پرائمری اسکول میں اپنی کامیابیوں کا قصہ سنا رہی ہو۔ اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں اسے سب کچھ پوچھا میں نے، مگر 2 باتیں جان بوجھ کر نہیں پوچھی۔ ایک تو اس کا نام نہیں پوچھا کیونکہ وہ تختی پر درج تھا، مسز افغن۔ اگر اس کا اصلی نام پوچھ لیتا تو مجھے معلوم ہے اس کی شخصیت کی طرح خوبصورت ہوتا اور ہمیشہ کے لیے میرے بھیجے میں کسی پھانس کی طرح اٹک جاتا۔ پھر یہ کہ میں روح کو کوئی نام نہیں دینا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ وہ دلکشی کی مورت تھی، کئی طالب راستے میں آتے ہوں گے۔ میں اس کا جواب سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ ادرک کے جن جنگلوں کی جوگن بن چکی تھی، وہاں اس کی ذات ایک پیالے کی طرح تھی جو بھرتا بھی نہ ہو اور چھلکتا بھی نہ ہو، اور اس کیفیت نے اس کے گرد دلکشی کا ایک دائرہ بنا دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں سے مل کر ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم چلچلاتی دھوپ سے نکل کر ٹھنڈے سائے کے تلے آ گئے ہوں۔ میری اور اس کی ملاقات کنکریٹ کی ایک عمارت میں ہوئی، مگر یوں لگتا تھا جیسے آس پاس سبزہ کھل گیا ہو۔ اس سے ملنے کے بعد یہ اتنا مسرور ہوا کہ میں ابھی تک اداس ہوں۔ زندگی میں خوشیاں بھی ملی، پریشانیاں بھی آتی رہی، کبھی بچوں کی، کبھی روزگار کی، کبھی بیماری کی۔ قرابت داریاں خوشیاں بھی دیتی رہی اور تکلیفیں بھی۔ پھول بھی ملتے رہے، کانٹے بھی چبھتے رہے۔ حیات کے ساتھ موت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ پیارے رشتوں کی جدائی کا غم بھی جھیلا۔ میں پریشان اور دل گرفتہ تو ضرور رہا ہوں، مگر کبھی اداس نہیں ہوا۔ اداس تو بس محبت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج عرصہ دراز سے دل بہت عجیب طرح بوجھل سا تھا۔ اداسی دل زندہ ہونے کی علامت تھی۔ دور کہیں ہولے ہولے دل کے پہاڑ پر اداسی کی برف گر رہی تھی۔ میرے سفید بال اس برف کو سلام کر رہے تھے۔ آج کی یہ ساری اداسی
میں اس خوبصورت سے آنکھوں والی عورت کے نام کرتا ہوں جس کا میں نام بھی نہیں جانتا۔ ابھی ابھی جہاز نے لاہور ہوائی اڈے کی زمین کو چھوا ہے۔ میں نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کا کندھا ہلایا۔ اب میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اتر جاؤں گا۔